بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دریائے نیل کے متعلق ایک واقعہ بیان کریں گے۔ ابو الشیخ نے اپنی کتاب العصمت میں قیس بن حجاج وغیرہ کی زبانی لکھا ہے۔ عمرو بن عاص نے مصر فتح کر کے اجمیوں کی مانند ایک دن دربار عام کیا۔ اس میں بعض لوگوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، دریائے نیل کی جاری رکھنے کے لیے ہمارے ہاں قدیم سے طریقہ یہ ہے کہ چاند کی 11ویں رات کو ہم ایک نوجوان لڑکی کو اس کی والدین کی رضامندی کے ساتھ بیش بہا کپڑے اور عمدہ زیور پہنا کر اور خوب بناؤ سنگار کر کے دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس پر عمرو بن عاص مصر کے گورنر نے جواب دیا، یہ رسوم اسلام میں ہرگز جائز نہیں، اور اسلام غیر شرعی رسوم کو مٹانے آیا ہے۔ چنانچہ اس سال یہ رسم نہیں کی گئی اور دریائے نیل تقریباً سوکھ گیا، اور باشندگان مصر ترک وطن پر مجبور ہو گئے۔ تو گورنر مذکورہ نے خلیفہ رسول اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حالات واقعات کی رپورٹ روانہ کی، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان جاری کیا ہے، حالات و قوائب اور تمہارا عمل معلوم ہوا، واقعی اسلام تمام غیر شرعی رسوم کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور خط بھی مرسل ہے، تم اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب فرمان اور ملفوظہ خط ملا، گورنر مصر نے اس ملفوظہ خط کو پڑھا جس میں تحریر تھا، من جانب بندہ اللہ عمر امیر المؤمنین دریائے نیل کے نام۔ حمد و ثنا کے بعد معلوم ہو کہ اگر تو اپنی اختیاری قوت سے بہتا ہے تو ہرگز جاری نہ ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ تیری روانی اور بہاؤ کو جاری کرتا ہے تو میں اللہ واحد قہار کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے اور تو روا ہو جاؤ۔ چنانچہ گورنر مصر نے ستارہ سلیم نکلنے والی رات سے ایک رات پہلے دریائے نیل میں ڈالا، اور باشندگان مصر نے صبح کو خواب سے بیدار ہو کر دیکھا کہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے 16 ہاتھ گہرا پانی دریائے نیل میں جاری کر دیا ہے۔ چنانچہ اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے باشندگان مصر کی رسم دختر کشی کا خاتمہ کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکم پر اب تک دریائے نیل برابر جاری ہے۔